الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، نور کی بارش ہوتی ہے یہاں علم کا بہتا ہے دھارا، نور کی بارش ہوتی ہے یہاں علم کا بہتا ہے دھارا، ہر قطرہ یہاں کا موتی ہے، ہر ذرہ یہاں کا مہ پارا۔ معزز علماء کرام اور معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس عظیم الشان جلسے کے اندر جمع فرمایا ہے۔ یہ معمولی جلسہ نہیں ہے بلکہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے جلسوں کو اللہ رب العزت کے فرشتے گھیر لیا کرتے ہیں۔ ہم بہت سارے پروگراموں کے اندر گئے ہیں، بہت ساری کانفرنسوں کے اندر جو دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام جو مرتبہ ان دینی مجلسوں کا ان دینی جلسوں کا رکھا ہے، ایسا مقام و مرتبہ کسی کانفرنس کا کسی اور پروگرام کا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد کا مل جانا یہ ایک خوشی ہے، اولاد کا مل جانا یہ ایک خوشی ہے۔ یہ جو ساتھی ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھوڑا سا اگر بیٹھ جائے تو بہتر ہوگا۔ آ جاؤ ادھر، یہاں سامنے آ جاؤ نا، بیچ میں یہ بچے سامنے آ جاؤ۔ اولاد کا مل جانا یہ ایک خوشی ہوتی ہے، اور اولاد کا نیک ہونا، اولاد کا نیک ہونا یہ ڈبل خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جب انسان اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگے۔ کیسی اولاد مانگنا ہے؟ نیک اولاد۔ اے بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ کیسی اولاد مانگنا ہے؟ نیک اولاد مانگنا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے مراحل ہوا کرتے ہیں۔ نیک اولاد کب ہوگی؟ جبکہ ماں باپ نیک ہوگے۔ ماں باپ اگر نیک ہے تو اولاد بھی نیک ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی ہے تو نیک اولاد مانگی ہے۔ کیا کہا؟ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، اچھی اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو ہم کو بھی اللہ سے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کا مل جانا ایک خوشی ہوتا ہے، اور اولاد کا نیک ہونا یہ ڈبل خوشی ہوتی ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں
کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ان تمام کو دوزخ کی آگ سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ دوزخ کی آگ سے کس وقت بچیں گے؟ جبکہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے, ان کا صحیح طور پر خیال رکھیں گے. نیک اولاد, نیک اولاد یہ ماں باپ کو جنت میں لے جائے گی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, بولنے کے لائق ہوتا ہے, اور وہ جب پہلا لفظ کہتا ہے اللہ, اللہ کا لفظ کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کی مغفرت کر دیتے ہیں, ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں. پھر یہ بچہ جب تک یہ نیک بچہ زندہ رہے گا, زندگی بھر میں جتنی بھی سانسیں لے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر سانس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر جب یہ بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن تاج پہنائیں گے. اور تاج بھی کیسا ہوگا؟ یہاں کی طرح تاج نہیں ہوگا, بلکہ ایسا قیمتی تاج ہوگا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. بتائیے, یہاں تو سونے کا ملنا, ہیرے جواہرات کا ملنا یہ مشکل ہے, لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی آفتاب سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. ماں باپ کو یہ اکرام ملے گا تو خود جو حافظ قرآن ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا, اس کا کیا مرتبہ ہوگا, اللہ ہی بہتر جانے. ہاں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی تاج پہنائیں گے, کرامت کا جوڑا پہنائیں گے کل قیامت کے دن, اور اس کے پاس میں 10 پاسپورٹ ہوں گے. کتنے؟ 10 پاسپورٹ ہوں گے. اس لیے کہتے حافظوں اور عالموں سے دل میں بغض مت رکھو, بلکہ ان سے محبت کے ساتھ میں رہو, ان سے پیار و محبت کے ساتھ میں رہو. اگر ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں. حافظ قرآن ہو جانا بچے کا یہ بہت بڑی بات ہے, ناظرہ کا مکمل ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے پاس میں 10 پاسپورٹ ہوں گے, جس کو چاہیں گا دے دے گا. ایک پاسپورٹ ہے, جس کو چاہے گا اس کو دے دے گا, ایسے 10 پاسپورٹ اس کے پاس میں ہوں گے. تو بچے کا نیک ہونا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ اولاد مانگنا ہے, نیک اولاد مانگنا ہے, اور جن کو اللہ نے اولادیں دی ہے ان کی صحیح تربیت کرنا ہے, صحیح تربیت کرنا ہے. ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد بھی کیا ہوگی؟ نیک ہوگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس میں حضرت نعمان آئے اور کہا, حضرت دعا کیجئے, میرے یہاں پر میرا بیٹا ہے ثابت, اس کے یہاں اولاد نہیں ہے, دعا کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی نیک اولاد عطا فرما دے. تو ان کے ہاتھ اڑ گئے. حضرت علی نے دعا کی, اللہ تبارک و تعالی نے اولاد عطا فرمائی. وہ بھی کون سی اولاد؟ نیک اولاد عطا فرمائی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر نعمان رکھا. آج تو ہم نام بھی اچھے نہیں رکھتے بچوں کے, نام بھی مولانا ایسا نام بتاؤ, ایسا نام بتاؤ, ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نام. میرے بھائیوں اور دوستو, بچہ جب پیدا ہو تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اچھا نام رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اچھا نام رکھنا ہے. اچھے نام سے مراد یہ نہیں کہ سیریل میں جو نام چل رہے, ہیرو ہیروئن کے جو نام ہے, فلموں کے اندر جو نام چل رہے وہ نام رکھ رہے جس کے کوئی معنی نہیں, جس کا کوئی مطلب نہیں. آج کل تو فیشن کا زمانہ ہے, نام ایسے ایسے رکھ رہے. اللہ حفاظت کرے. تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھنا ہے. دوسرا یہ ہے ماں اس کو اپنا دودھ پلائے. ایک بچے نے ماں سے کہا, ماں نے کہا بیٹا اگر تو مجھے ستائے گا تو میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. بچے نے کہا اماں میں نے آپ کا دودھ نہیں پیا, میں نے تو ڈبے کا پیا ہے.
میں نے تو ڈبے کا پیا ہے، تو پھر آپ کہاں سے بخشیں گی؟ ہاں، تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو جو ہے دوسرا اچھا نام رکھنا، تیسرے اذان دینا۔ اب اذان کے واسطے مولانا کو تلاش کرتے، مولوی صاحب کو دیکھتے رہتے، اگر دوا خانے میں ڈیلیوری ہوئی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، کوئی ٹوپی والا مل جائے۔ ارے میرے بھائیو، ہم بھی تو مسلمان ہیں، اذان ہم بھی تو مسلمان ہیں، سیدھے کان میں اذان دینا ہے اور بائیں کان میں اقامت کہنا ہے۔ ہم کو سب چیزیں آتی ہیں، موبائل چلاتے ہیں، کمپیوٹر چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہمارا دماغ تو کمپیوٹر سے بھی آگے ہے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے 2 رکعت نماز پڑھا دو، کان میں اذان دے دو، ایک کان میں اقامت کہہ دو، اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں، مولوی صاحب کو تلاش کریں گے، مولوی صاحب کو تلاش کریں گے۔ ارے بھائی، بخار آ جائے تو گھر میں کوروسین ہونا چاہیے، کالپول ہونا چاہیے، تاکہ رات پیٹ میں اگر بخار آ جائے تو گولی گھر میں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب اٹھے یا نہ اٹھے، تو ہم کو بھی اذان آنی چاہیے۔ تو اذان دینا ہے سیدھے کان میں اور بائیں کان میں اقامت کہنا ہے۔ اور جب 7 دن ہو جائے تو بچے کے سر کے بال نکالنا ہے اور اس کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرنا ہے، چاندی وغیرہ صدقہ کرنا ہے، اور اس کا عقیقہ کرنا ہے۔ کیا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے۔ لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا، یا اگر نہیں ہے، غریب ہے تو 1 بھی کر سکتے لڑکے کے لیے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو بچہ کیا ہوگا؟ نیک ہوگا۔ تو ماں باپ اگر نیک ہوں گے تو اولاد بھی نیک ہوگی۔ ایک شخص کو اولاد نہیں تھی، اس نے دعا مانگی کہ کسی نے کہا مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے۔ بھئی مقام ابراہیم، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچائے، کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو کسی نے کہا کہ وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ گیا بیچارہ، اس کو کیا معلوم کہ نیک اولاد مانگنا چاہیے۔ ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ یہ نہیں کہا نیک اولاد، کوئی مدرسے میں تو پڑھا ہوا تھا نہیں کہ نیک اولاد مانگتا۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اب لڑکا پیدا ہوا، لیکن اتنا ناک میں دم لایا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو گناہ اس نے نہیں کیا۔ ہر گناہ لوگ آ کر ماں باپ سے کہتے تمہارا بچہ تو بہت بھاری ہے، تمہارا بچہ تو ایسا ہے، تمہارا بچہ تو ویسا ہے، اس طریقے سے باتیں کرتے۔ اب ماں باپ بھی پریشان ہو گئے، بچے کو سمجھاتے، جیسے آج کل ہم باہر سے آتے، ہم تو کیا ہے رات میں 12 بجے آ رہے، 1 بجے آ رہے، ماں بیچاری تھک جاتی، یا شادی ہو گئی تو بیوی بھی تھک جاتی، پھر کھانا 1 بجے کھا رہے، بادشاہ سلامت۔ کب؟ 1 بجے رات میں سالن گرم کر کے، ایسا نہیں کہ ہاتھ سے کھائیں گے، ہاتھ سے لے کر کھائیں گے، ماں کو اٹھائیں گے یا بیوی کو اٹھائیں گے۔ پھر حضرت کی سواری 12 بجے رات میں آ رہی، کیونکہ مسلمانوں کے بچے، ان کو رات میں دن نکلتا ہے۔ ہم تو دوسروں کو جگانے کے لیے آئے تھے اور خود ہی سو گئے۔ تو اب وہ بچہ بھی پریشان ہو گیا کہ ہمیشہ ٹوکتے رہتے، جیسے آج کل بچے سن نہیں رہے۔ تو اس نے بھی سنا تھا مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی، جیسے باپ نے دعا مانگی تھی نا مقام ابراہیم پر جا کر، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اب یہ بچہ بھی گیا وہاں پر، حضرت بچہ بھی پہنچا۔ اب پہنچنے کے بعد میں وہاں دعا مانگا، اے اللہ میرے ابا کو اٹھا لے۔ بھائی اولاد تو ماں باپ کی لمبی عمر کی دعائیں کرتی ہے، اولاد تو
माँ बाप की लंबी उम्र की दुआएं करती है, लेकिन ये नमूना ऐसा था, इसने वहां पर दुआ मांगा। जैसे आजकल बच्चे करते हैं, जमीन जायदाद अगर बाप बच्चों के नाम पे नहीं करता है तो ये हमेशा ये दुआ नहीं करेगा कि बड़े मियाँ हयात रहे, बल्कि दुआ करेगा कब जाते और कब जमीन मेरे नाम पर हो जाती। तो ये बच्चा भी ऐसे ही था, इसने कहा ऐ अल्लाह मेरे अब्बा को उठा ले। तो क्या है, औलाद मांगना है तो नेक औलाद मांगना है। कैसी औलाद मांगना है? नेक औलाद मांगना है। नेक औलाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद को तीन चीजें सिखाओ। तीन चीजें सिखाना है औलाद को। नंबर 1, अल्लाह की मोहब्बत। ए बेटा खामोश हो जाओ। अल्लाह की मोहब्बत क्या सिखाना है? अल्लाह की मोहब्बत। नंबर 2, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। आज मुसलमानों के ईमान पर हमले हो रहे हैं, उनकी अकायद पर हमले हो रहे हैं, उनकी जमीन जायदाद पर तो हो रहे हैं, लेकिन उनके ईमान को खत्म करने की साजिशें की जा रही है। तो हमको अपने ईमान को मजबूत बनाना है, अपनी औलाद के ईमान को मजबूत बनाना है, और ये माँ बाप की अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के ईमान को मजबूत बनाए, अपने अकायद को मजबूत बनाए, अपने बच्चों के अकायद को मजबूत बनाए। आमाल का नंबर दूसरे नंबर पर है, लेकिन अकायद का नंबर पहला है। अगर अकायद मजबूत होंगे तो आमाल मजबूत होंगे, अगर अकायद जो है तो कमजोर हो जाएंगे तो ईमान चला जाएगा। तो ईमान को बचाने की जरूरत है, आमाल भी करने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले हम अपने अकायद को मजबूत करें। हाँ, बहुत जरूरी है। तो औलाद का नेक होना, औलाद का नेक होना। पहले माँ बाप नेक हुआ करते थे तो औलादे भी अब्दुल कादिर जिलानी जैसी औलादे पैदा हुआ करती थी। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, हाँ, इनके वालिद एक मर्तबा रास्ते से जा रहे, रास्ते से जाते जाते भूख लगी। अब भूख लगी तो दरिया में, नहर के अंदर एक सेब तैरता हुआ आ रहा था, सेब तैरता हुआ आ रहा था। उन्होंने खा लिया। अब मरते क्या न करते, अब तो हम बगैर पूछे सब खा ले रहे। लेकिन एक सेब खाने के बाद, एक सेब जब उन्होंने खाया तो उनके दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। बस इतना वाकया कह के बात खत्म। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ उनके अंदर पैदा हुआ। अब उन्होंने देखा कि जिधर से नहर बहती हुई आ रही है तो सेब उधर से गिरा होगा। अब वो चलते रहे तो देखा कि नहर के किनारे पर एक बाग है और शाखें लटकी हुई है, और सेब वहां से गिर गया। अब वहां पहुंचे, जो बागीचे का मालिक था उसके पास में पहुंचने के बाद में कहा, हजरत मुझे भूख लगी थी, आपके बाग का एक सेब गिर गया था, वो बहता हुआ नहर से आया, मैंने उसको खा लिया, मुझे माफ कर दीजिए। अब तो हम इतना खा रहे कि डकार भी नहीं ले रहे। हाँ, बहनों का हक खा रहे, पड़ोसी का हक खा ले रहे, किसी का भी खेत दबा ले रहे, किसी का भी माल खा ले रहे, लेकिन डकार नहीं ले रहे। अब वो हजरत ने एक सेब खा लिए, एक सेब खाने के बाद गए माफी मांगने के लिए। अब पहुंचे उनके पास में, कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। अब उन्होंने कहा कि मैं तो माफ नहीं करूंगा, क्योंकि उनको लड़का पसंद आ गया था। कहा मैं माफ नहीं करूंगा, कहा मैं मजदूरी करता हूं आपके खेत में। उन्होंने कहा नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा, मेरी एक लड़की है, लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, बहरी है, गूंगी है, उससे आपको निकाह करना पड़ेगा। गोया के गोश्त का लोथड़ा है, बस उससे आपको निकाह करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उससे निकाह कर लूंगा, लेकिन एक सेब का हिसाब मैं दे नहीं सकता, एक सेब का हिसाब नहीं दे सकता मैं। कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने एक सेब का मैं हिसाब नहीं दे सकता। तो अब वो घबरा गए। फिर कहा ठीक है,
اگر آج کل اگر کوئی ہوتا تو کہتا ہے کہ بھئی لنگڑی لولی اندھی بہری لڑکی سے 1 سیب کے بدلے میں نکاح کر لو، 1 کیرٹ لا کر دیتا ہوں، یا 1 کوئنٹل سیب لے لو لیکن میری جان چھوڑ دو۔ پھر حضرت نے چلو تیار ہو گئے، لیکن جب خسر سے ملے اور ان سے کہا کہ جیسا آپ نے بتلایا تھا کہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، ویسی تو کوئی بات نہیں، کہا کہ میری بیٹی عالمہ ہے، قرآن کی حافظہ ہے، عالمہ ہے، احادیث اس کو یاد ہے، لیکن کبھی اس نے آنکھوں سے غلط چیز کی طرف نہیں دیکھا، اس لیے میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اندھی ہے۔ کبھی ٹی وی نہیں دیکھی، کبھی غلط چیز کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے کہا کہ وہ اندھی ہے۔ اور زبان سے کبھی اس نے غلط چیز نہیں نکالی، گانے، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ ساری چیزیں نہیں کی، غلط بات اپنی زبان سے نہیں نکالی، اس لیے میں نے کہا کہ وہ گونگی ہے۔ اور میں نے کہا کہ وہ بہری ہے۔ بہری کیوں ہے؟ کہ اس نے کبھی غیبت نہیں سنی، کبھی گانے نہیں سنے، کبھی چغلی نہیں سنی، کبھی غلط باتیں نہیں سنی، تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ گونگی، بہری ہے۔ اور وہ غلط راستے کی طرف نہیں چلی، غلط راستے کی طرف نہیں چلی، اس لیے میں نے کہا کہ وہ لنگڑی ہے۔ تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ ان تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ جب ماں باپ نیک تھے، 1 سیب کے لیے انہوں نے جا کر کے معافی مانگی ہے، جا کر کے معافی مانگی ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھر میں عبد القادر جیلانی جیسا نیک اور صالح بچہ پیدا فرمایا۔ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، ماں نے نصیحت کی، ماں نے نصیحت کی، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ساتھ میں 40 اشرفیہ باندھ دی اور بغل میں سیدھی اس کو رکھ دیے یہاں پر بغل کے اندر۔ اب ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا، ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا، اور قافلے کو لوٹنے کے بعد سب کے پاس سے پیسے وغیرہ لے لیے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن حضرت نے خود جا کر کے کہا کہ میرے پاس میں 40 اشرفیہ ہے۔ اب ڈاکوؤں کے سردار کے پاس میں لے جایا گیا، بولے بچہ ایسا ایسا کہہ رہا ہے۔ سردار نے کہا کیا آپ کے پاس میں اشرفیہ ہے؟ کہا ہاں ہے، ماں نے یہاں سل دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو آپ سے پوچھا نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کے پاس میں اشرفیہ ہے۔ تو کیا کہا اس بچے نے؟ ماں نے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ مت بولنا۔ کیا نہیں کرنا؟ جھوٹ مت بولنا۔ آج تو ہم اتنا جھوٹ بول رہے، اتنا جھوٹ بول رہے کہ شیطان بھی شرما جائے، اتنا جھوٹ بول رہے۔ نہیں نہیں، میں غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، تو کیا مٹھائی بانٹ رہے؟ میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، لیکن جھوٹ بولتے بولتے ہم ایسے عادی ہو گئے، اللہ حفاظت کرے۔ تو کیا کہا؟ یہ 40 اشرفیہ ہے۔ 40 اشرفیہ نکال کر کے بتلائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ ان ڈاکوؤں کو ہدایت عطا فرما دی۔ اس لیے ہم کو سچ بولنا ہے۔ ماشاءاللہ ان تمام ہی طلبہ و طالبات نے بہترین انداز میں پروگرام پیش کیا ہے۔ میری تو چاہت تھی کہ میں آخر تک بیٹھوں، کیونکہ مجھے کل صبح سفر میں بھی جانا ہے اور ابھی امتحان کا بھی زمانہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی طلبہ و طالبات کے پروگرام کو قبول فرمائے اور ان کے سرپرستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے اساتذہ کرام نے جو محنتیں، جو کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے یہ تھے مولانا جعفر صاحب۔